اور جب فوج کے نوجوان نگاہ نیچی کر کے گزر گئے، عیسائی سمجھ گئے ان نوجوانوں کو ہم کبھی ہرا نہیں سکتے، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اگر پورے قرآن کریم کا آپ گہرائی سے مطالعہ کریں، صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ترجمہ سمجھیں، کنز ایمان کو سامنے رکھ کر یقیناً جگہ جگہ احساس دلایا گیا۔ قرآن کریم کی وہ آیے کریمہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہاں بھی ایک بہت ہی بڑا احساس دلایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، احساس ہی تو دلایا جائے۔ جی جی کیا بات ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جب تک اپنے مقام و مرتبے کو سمجھتا نہیں ہے وہ کسی لائق بننے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو اپنے مقام و مرتبے کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے پاس بلندی کی طرف جانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آپ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ ہمارے درمیان وہ حضرات جو کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، کوئی لیڈر ہے، نیتا ہے، وزیر ہے، اس کو کبھی آپ گلی نکڑ پر کھڑے ہوتے نہیں دیکھیں گے، گلیوں میں چلتا ہوا نہیں دیکھیں گے، ادھر ادھر ہوٹل میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اس کا اسٹیٹس اسے مجبور کر رہا ہے۔ اس کا جو وقار ہے، اس وقار کو برقرار رکھنے کے لیے وہ عام لوگوں کی حرکتوں میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں سے گریز کرتا۔ اسی طرح سے ایک عالم دین ہونے کے بعد، چونکہ ایک تو ان کے پاس علم دین ہے اور علم دین کا وقار بھی ہے، اور اللہ عز و جل کے مقدس دین کی تبلیغ کی بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے عالم دین کو کہیں ادھر ادھر کھیلتا ہوا آپ نہیں دیکھیں، کیونکہ مقام و مرتبے کا احساس ہے، مقام و مرتبے کا لحاظ ہے۔ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہر مسلمان کا ایک عظیم مقام ہے، علماء کا مقام اپنی جگہ، اور جو غیر عالم ہے لیکن مومن کامل ہے، امت مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت، تم سب سے اچھی امت ہو، تم سب سے عمدہ امت ہو۔ یہاں لفظ امت سے ایک اشارہ دے رہا ہوں، پچھلی امتیں جتنی بھی آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یعنی دیگر انبیاء کی امتوں میں سب سے بہتر امت امت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا، اے میرے حبیب کی امتیوں، تم سب سے بہتر امت ہو، اور آج اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو یقیناً ہماری زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی، پھر ہمیں کسی کو شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ آج جو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس کی بنیاد پر علماء بھی نصیحت کرتے ہیں، دانشور بھی نصیحت کرتے ہیں، اور سدھرنے کے لیے کافی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانا نہیں ہے، اپنے مقام و مرتبے کا احساس نہیں کیا ہے۔ جس دن مسلمان اپنے مقام و مرتبے کو پہچان لے گا، پھر دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور انسان اس کے سامنے ٹکتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے سامنے سے سکتا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، اب بلا تاخیر ایک خاص ذہن میں آپ کی یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں، ہر مسلمان یہ بات ذہن میں رکھے، ہم سب سے بہتر امت ہیں، اور دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اور دیگر قوموں کی طرح نہیں ہیں۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے جذبات، ہماری فکریں، ہمارا طرز، ہمارا طریقہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت، تمہیں سب سے بہتر امت بنایا گیا ہے۔
میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے آج اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتے نظر آ رہے ہیں، گلی نکڑ پر کھیلتے نظر آ رہے ہیں، ایسی حرکتیں جن حرکتوں کو دیکھنے کے بعد ایک دردمند مسلمان کا چہرہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ اے میرے محترم بزرگوں، آپ اس بات کا احساس کرو یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایک مسلمان اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو صرف اسے بدنام نہیں کیا جاتا، سیدھے انگلی اٹھائی جاتی ہے مذہب اسلام پر، سیدھے انگلی اٹھتی ہے دین اسلام پر۔ اسلام کا ماننے والا شراب کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا ماننے والا زنا کے اڈے کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اسلام کا ماننے والا جوا کھیلتا نظر آ رہا ہے، اسلام کا ماننے والا غلط نظریں ڈالتا نظر آ رہا ہے، عورتوں کی طرف نظریں ڈالتا نظر آ رہا ہے۔ یہ شکایتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج تک مسلمانوں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں کیا، جی اپنے خیر امت ہونے کا احساس نہیں کیا۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے اس دور کی طرف لے چلوں جس وقت مسلمانوں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا تھا۔ وہ مسلمان حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نوجوان گئے ہوئے ہیں ایک قلعے پر فتح حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت سارا قلعہ یہودیوں عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اس وقت جب عیسائیوں نے دیکھا یہ نوجوان بہت طاقتور ہیں، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ہم زیر نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان لوگوں نے کہا حضرت خالد کو جا کر کے اپنی قوم کے نوجوانوں کو، اپنی فوج کے نوجوانوں کو ہمارے قلعے میں آپ لے آئیے اور پھر ہم قلعے کی ساری چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے اور جیسے ہی وقت آیا آپ کو بلایا گیا، حضرت خالد بن ولید نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو اپنی فوج کے سامنے بڑا عظیم خطاب فرمایا۔ آپ نے انہیں احساس دلایا تم عام انسان نہیں ہو، تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، میرے اللہ کے حبیب کے غلام ہو، لہذا آج میں نے محسوس کر لیا ہے یہ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ تمہیں تلواروں سے زیر نہیں کر سکتے، تمہیں تلواروں سے یہ ختم نہیں کر سکتے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے دلوں پر قبضہ جمانے کے لیے انہوں نے اپنے قلعے کے بازاروں میں ننگی لڑکیوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج تمہارا امتحان ہے، لہذا آج قلعے سے تمہیں گزرنا ہے مگر تمہاری نگاہیں نیچے ہوگی، تمہاری نگاہیں نیچے ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نصیحت قوم کے نوجوانوں پر، فوج کے نوجوانوں پر اثر کر گئی۔ ان نوجوانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پورے قلعے سے گزرنے کو پسند کر لیا، قلعے کے بازاروں سے گزر رہے ہیں۔ ان عیسائیوں نے برہنہ یعنی مکمل خوبصورت ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے، لیکن ایک نوجوان کی نظر نہیں اٹھتی ہے، نگاہ نیچے کر کے گزر رہے ہیں۔ اور جب فوج کے نوجوان نگاہ نیچی کر کے گزر گئے، عیسائی سمجھ گئے ان نوجوانوں کو ہم کبھی ہرا نہیں سکتے، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لا کر کے قلعے کی چابیاں رکھ دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید سالار مسعود غازی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایک نوجوان جب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے دل کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا دل محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر اب وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اس کی نگاہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر جا رہی ہے، گنبد خضرا کی طرف جا رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عظیم مسئلہ ہے، بڑا ہی نازک مسئلہ ہے جس کے لیے آج ہم بڑی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، عزت و ناموس رسالت کا مسئلہ۔ آج لوگوں نے، دنیا کی دوسری قوموں نے ہماری نگاہوں کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے میرے عزیزو، آج آپ اس بات کو محسوس تو کر رہے ہو کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، حضور کی شان میں توہین کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، عزت و ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اندر قوت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر اتحاد کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک ہم نے احساس نہیں کیا۔ جی کیا اگر احساس ہوتا تو وہ وقت یاد کرو، اسی احساس کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
بھجواتا ہوں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، جبکہ ابھی اسلام پوری طرح سے پھیلا نہیں ہے، تنے تنہا عزت و ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا گن گانے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج وقت کا تقاضا یہ ہے ہر مسلمان اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے، اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ کرے، احساس کرے کہ ہم کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک شریف باپ اپنے بچے کو جب نصیحت کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے، بیٹا تم اور بچوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک شریف باپ کے بیٹے۔ ایک شریف باپ اپنے بچے کو کیوں نصیحت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنی شرافت کا بھی احساس ہے، اور اگر اپنا بیٹا کہیں بگڑ گیا تو اسے بہت زیادہ درد ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر جو ایک بہت ہی اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت میں آج ہم سرشار ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ محبت ہے؟ سبحان اللہ! ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں۔ فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ، اگر میں تمہارے اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ، اگر میں برے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں تمہارے لیے۔ لیکن یہاں عاشقان مصطفیٰ یہ کہتے ہیں، اگر ہمارا کوئی برا عمل بارگاہ رسالت میں اگر پیش ہو رہا ہے تو اس وقت قلب مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ابھی میں نے ایک چھوٹی مثال دی، بلا تشبیہ دینے کے لیے نہیں، تقریب فہم کے لیے۔ ایک شریف باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا تم اور بچوں کی طرح نہیں ہو، میں نے تمہارے سامنے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، میری شرافت کو تم نے دیکھا ہے، میرے اخلاق کو تم نے دیکھا ہے، میری امانت کو تم نے دیکھا ہے، میری زندگی کو تم نے دیکھا ہے، لہذا لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ایک باپ نصیحت کرتا ہے اس لیے کہ اسے احساس ہے، بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں پورے اخلاق پیش فرما دیے ہیں، پورا کردار پیش کر دیا ہے، اپنی سنتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ آج احادیث کریمہ میں ساری کتابوں میں موجود ہے، اخلاق مصطفیٰ بھی موجود ہے، سیرت مصطفیٰ بھی موجود ہے، اس کے باوجود محبت رسول کا نعرہ لگانے والا نوجوان اگر کردار مصطفیٰ کے خلاف عمل کرتا ہے اور وہی عمل جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو قلب مصطفیٰ پر کیا گزرتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کا احساس کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ کا احساس حضرت جبریل کو تھا۔ معراج کا موقع ہے، ابھی شب معراج میں آپ نے سنا ہوگا، جب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جبریل ساتھ میں ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچے، حضرت جبریل رک گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریل نے جب عرض کیا یا رسول اللہ آپ آگے جائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے اے جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبریل سے حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ واقعہ بہت تفصیل ہے، نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل سے جب حضور نے فرمایا جبریل تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، تو حضرت جبریل نے کیا حاجت پیش کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت جب پل صراط پر گزر رہی ہو اس وقت مجھے اپنے بازوں کو بچھانے کا موقع مل جائے۔ ذرا غور کرو، ذرا احساس کرو، حضرت جبریل یہ آرزو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے صرف سنا ہے، کبھی احساس نہیں کیا ہے۔ حضرت جبریل کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ امت مصطفیٰ گزرے گی پل صراط پر، اور وہ پل صراط جہنم کے اوپر سے ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ تو جب گزرنا ہوگا وہ بھی پل صراط بال سے زیادہ باری، تلوار سے زیادہ تیز، ہم کو اس پر سے گزرنا ہے۔ حضرت جبریل کو احساس ہے کہ حضور کی امت جب گزرے گی کہیں لڑکھڑا کے گر نہ جائے، اس لیے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت جب گزرنے کا وقت ہو تو مجھے اپنے پروں کو اپنے بازوں کو بچھانے کا موقع مل جائے۔ عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے اس میں حضرت جبریل کا کوئی فائدہ نہیں مگر جبریل امین قلب مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔
قلبِ मुस्तफा को देख रहे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को देख रहे हैं। इसलिए कि हजरत जिब्रील ने जब भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपनी उम्मत के गम में देखा है, उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, कहीं गार में सर रख करके रोते हुए देखा। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ फरमाते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जब हजरत जिब्रील ने देखा अल्लाह के हबीब की शान ये है, जिनके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कायनात का जरा जरा पैदा फरमाया है, वो हबीब खुदा अपनी उम्मत के गम में रोते नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हजरत जिब्रील समझ गए कि हुजूर के दिल को राहत उस वक्त मिलेगी जब उम्मत मुस्तफा की खिदमत में मांग लूंगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उम्मत मुस्तफा की फिक्र हजरत जिब्रील को उस वक्त आई, इसलिए कि हजरत जिब्रील ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के फिक्र में देखा था। अजीजा गिरामी, बस इसी नुक्ते को सामने रखकर अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत जिब्रील जब एहसास कर रहे हैं कल्बे मुस्तफा का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती है, तो क्या आज हमें भी इस बात का एहसास है? क्या आज हमें भी इस बात का एहसास है? अगर इसी नुक्ते पर मैं कुछ बातें कहूं तो वाकई आपको बहुत ही दर्द होगा। पांच लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि हमारी शिकायत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। आज हमारी कौम का एक बड़ा बुरा हाल ये है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ देना चाहता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील करना चाहता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल लूटना चाहता है, उसका गबन करना चाहता है। अजीजा ने गिरामी, हाल तो ये हो गया है, आलिम दीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, शेख और पीर तरीकत को नहीं छोड़ा जा रहा है, जलील और रुस्वा करने में लगी हुई है कौम। जबकि मालूम होना चाहिए अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन फकद आसानी, जिसने एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह, ये कौन कह रहे हैं? कायनात के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने मुसलमान को ईज़ा पहुंचाई उसने मुझे ईज़ा तकलीफ पहुंचाई। वमन आसानी फकद आज़ल्लाह, जिसने मुझे ईज़ा और तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। क्या कभी इसका हमने गौर किया है? भाई भाई का माल लूट रहा है, भाई बहन का हक देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूक की अदायगी में आज हमारी कमी का हाल ये है कि हक जानते हुए भी हक दबा के बैठे, और उसमें कितनी तकलीफ होती है। गाली देना आम रिवाज बन गया है, थोड़ी छोटी छोटी बात पर गाली देना। ये गाली देने से दिल पे क्या गुजरती है उसका एहसास नहीं। आज अगर आपको किसी का एहसास नहीं है तो कम से कम अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब का एहसास करो। याद रखो, जिस बंदे मोमिन ने, जिस मुसलमान ने अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गुजरने वाले हालात का एहसास कर लिया, मैं यकीन के साथ कहूंगा वही सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाएगा, वही सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाएगा। और जो सच्चा गुलाम मुस्तफा होगा अल्लाह ताला कायनात की दौलत उसके कदमों में ढाल देगा, इज्जत उसके कदमों में होगी। अजीजान गिरामी, आज इज्जत की तलाश में, दौलत की फिक्र में, माश की तलाश में, अपने मुस्तकबिल को रोशन और तबनक बनाने के लिए न मालूम हम कितनी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी सियासत के मैदान में आकर कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, मगर कहीं कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है, कहीं हमें हकीकत में इज्जत मिलती नजर नहीं आ रही है। लिहाजा मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इज्जत कहाँ तलाश कर रहे हो? इन दुनिया के कदमों में इज्जत का तलाश करो, बल्कि इज्जत तलाश करो कदम मुस्तफा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत मिली है तो कदम मुस्तफा में इज्जत मिली है। मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत मिली है तो कदम मुस्तफा में मिली है। हज़रत सय्यदना सय्यद सालार मसूद गाज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत मिली है, कदम मुस्तफा में इज्जत मिली है। जिन्होंने कल्बे मुस्तफा का एहसास किया उन्हें विलायत की मंजिलें मिली हैं। जिन्होंने कल्बे मुस्तफा का एहसास किया, अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा के सांचे में ढलकर गुजारने की फिक्र कर ली, उनके लिए तो अल्लाह ताला ने मारिफत के दरवाजे खोले। आज मैं बहुत दूर की नहीं, बहुत मुख्तसर तरीके पर आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ। आज छोटी सी मिसाल आपके सामने मौजूद है। अभी आप जिनके इंतजार में हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, यूं तो उम्र में बहुत कम,
لیکن الحمدللہ عزت و ناموس رسالت کے لیے جو قربانی دی آج پوری دنیا میں انہیں سراہا جاتا ہے۔ تو جب غلاموں کی یہ حال ہے، غلاموں کا یہ حال ہے، تو آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم سب غلام، حضور تاج شریعت جہاں چاہتے تھے ان کے قدموں میں گرنے کے لیے بڑے بڑے تاجور، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے دولت مند ان کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے تڑپتے رہتے تھے، اگر موقع نہیں ملتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور تاج شریعت کو عزت کہاں سے ملی؟ حضور مفتی اعظمین رحمۃ کو عزت کہاں سے ملی؟ حضور اعلیٰ حضرت کو عزت کہاں سے ملی؟ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں فرماتے ہیں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کچھ لوگوں نے شرمندہ کرنے کے لیے ان کی حیات ظاہری میں بھی کوشش کیا تھا، حیات ظاہری میں کیس کر کے معاذ اللہ انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جنہوں نے کیس کیا تھا وہی شرمندہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کو باعزت بری ہونے کا تمغہ مل رہا ہے، حیات ظاہری میں بھی عزت ملی، اور وصال کے بعد آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا چرچا ہو رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں بتایا پرتگال، انگلینڈ، جہاں جہاں وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ وہاں مسجد میں جب پہنچے نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جا رہا ہے، تو انگلینڈ کی سرزمین پر، ہالینڈ کی سرزمین پر، کینیڈا کی سرزمین پر، پرتگال کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت نہیں گئے مگر عشق مصطفیٰ نے آپ کے نام کو وہاں تک پہنچایا۔ لہذا عزت و ناموس رسالت کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو تھوڑا چینج کریں، زندگی کو بدل دے۔ آج خاص طور پر ہماری قوم کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، کیونکہ میں جتنا وقت میں نے سوچا تھا وقت پورا ہو گیا ہے، صرف خیر امت پر ہی میں بولنے کا ارادہ کیا تھا، باقی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء سے آپ سنتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے بہتر ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ ان سب سے بہتر ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی بولنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اب ذمہ داری کی بات آ رہی ہے۔ ابھی تک تو میں احساس دلا رہا تھا، لیکن اصل احساس جو دلانا ہے جس ذمہ داری کا، اب وہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ ذمہ داری آپ کے اوپر کیا عائد ہوتی ہے کہ اب احساس کرو کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ کوشش کریں گے آپ سب سے بہتر امت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عظیم ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس کرو، اور جو خود ہی برائی میں مبتلا ہو دوسرے کو بھلائی کا حکم کیا دے گا؟ پہلے اسے برائی سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا، پھر دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، الحمدللہ علماء کی ایک عظیم جماعت آپ کے درمیان ہے، مسجد میں امام ہیں، اور خاص ایک بڑی بات ذہن میں آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے اکابر علماء کی عزت اپنی جگہ، لیکن گاؤں کی بستی کی مسجد میں جو امام ہیں ان کو لوگ زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ ان کو بھی اہمیت دینی چاہیے، بلکہ زیادہ اہمیت اس لیے دینی ہے کہ وہ 24 گھنٹے آپ کو دین بتانے کے لیے، دین کی خدمت میں لگے ہوئے آپ کے پاس موجود ہیں۔ جلسے میں علماء باہر سے آتے ہیں، بیان کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ یہاں موجود رہ کر کے اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مسجد کے امام صاحب، تو لوگوں نے سمجھا صرف فاتحہ دلانے کے لیے امام صاحب گھر میں لے گئے، فاتحہ کے لیے، میلاد شریف کے لیے، باقی دین سیکھنے کے لیے نہیں۔ دین سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جب آپ کی ذمہ داری ہے تو سیکھو معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں۔
جو جتنے ہمارے علماء اہل سنت ہیں، جو بھی آپ کے تعلقات میں ہیں، امام صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھتے رہو معروف کیا ہے، منکر کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ پوچھتے رہے زندگی بھر، انشاءاللہ پورا دین آپ کو مل جائے گا۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس لیے کہ معروف کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے اور منکر کفر پر۔ لہذا اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، فرائض بھی معروف میں آ گئے، واجبات بھی معروف میں آ گئے، مستحبات بھی آ گئے، حقوق بھی آ گئے، سب آ گئے معروف میں، اور منکر میں ساری حرام چیزیں آ گئے، اور منکر میں مکروہات تحریمیہ بھی آ گئے، مکروہات تنزیہ بھی آ گئے، خلاف اولا بھی آ گئے۔ مکروہات کو سمجھ گئے اور تمام محرمات کو سمجھ گئے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو اس سے بچانا ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ عزیزان گرامی، اس بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، یہی احساس آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی اس سرزمین پر ہماری حکومت ہی قائم ہوگی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ہماری حکومت قائم ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں، یَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ یعنی زمین سے جو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی شروع میں میں نے کہا تھا ہمارے سامنے مایوسی کے طور پر ایک فیصلہ پیش کر دیا گیا کہ مستقبل تابناک نہیں ہے، مستقبل تاریک ہے، لیکن یاد رکھو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس دن احساس اپنا بیدار کر لیں گے، دوسری قومیں خود بخود ہمارے سامنے آ کر کے سکون کی بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہمیشہ یاد رکھو اور معروف اور منکر ان دونوں کو سمجھو، معروف پر عمل کرو، منکرات سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت نے جو ایک بہترین شعر پیش فرمایا ہے، اس پوری تقریر کا وہ لب لباب اور خلاصہ ہے، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ